السلام علیکم دوستو، جب ہم نے جج صاحب سے یہ درخواست کی، ہمبل سبمیشن کی کہ اس کیس کی انکوائری کی جائے اور پولیس ہائی آفیشل سے رپورٹ منگوائی جائے کہ ان کی بیٹے کی جو ڈیتھ ہے وہ کیسے ہوئی ہے۔ ان کے بیٹے کے اوپر کریمنل کوئی بھی ایسی پہلے ایف آئی آر نہیں تھی کسی قسم کی، نہ کوئی کریمنل ریکارڈ تھا، لیکن جب ان کے بیٹے کو حوالات کے اندر جسمانی ریمانڈ کے دوران تشدد کر کے مار دیا گیا تو پولیس اب کمنٹس کیا بھیجتی ہے، انکوائری کر کے انہوں نے رپورٹ کیا بھیجی ہے کہ ان کا بیٹا ڈکیت تھا اور بہت سی اس طرح کی کرمنل کارروائیوں میں ملوث تھا، اور جب شناخت پریڈ کے لیے اسے لے کے جایا گیا تو وہ وہاں پہ ملزم ڈکلیئر ہوا، اس کی شناخت ہو گئی، اور جب اس کو حوالات میں بند کیا گیا اس کی طبیعت خراب ہوئی، ہم ہاسپٹل لے کے گئے تو اس کی سانسیں نہیں چل رہی تھی اور اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ اب سوال یہاں پر یہ آتا ہے، اگر اس کی نیچرل ڈیتھ ہوئی تھی تو اس کی گردن کا جو منکنا ہے وہ کیوں ٹوٹا ہوا تھا؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ پورے جسم کے اوپر نشان کیوں تھے زخموں کے، جو دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ چلیں مان لیں یہ بھی ہو گیا، اگر وہ بندہ نیچرل اس کی ڈیتھ ہوئی ہے تو پوسٹ مارٹم کی ان کو پوسٹ مارٹم کروانے کیوں نہیں دیا گیا؟ پولیس نے خود کیوں پوسٹ مارٹم کروایا؟ وہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ان کو کیوں نہیں دی گئی؟ اب یہاں پہ چوتھا سوال یہ آتا ہے، اگر اس کی نیچرل ڈیتھ ہوئی تھی تو گھر والوں کو ڈیڈ باڈی کیوں نہیں دی گئی؟ پانچواں سوال یہ ہے، اگر اس کی نیچرل ڈیتھ تھی تو گھر والوں کو جو ڈیڈ باڈی ہے وہ دفنانے کیوں نہیں دی گئی؟ اور چھٹا سوال یہ ہے کہ اگر اس کی نیچرل ڈیتھ تھی تو اس کی قبر پہ ابھی تک پولیس والے ڈیوٹی کیوں دے رہے ہیں؟ بات یہ ہے مجا دیا پیڑا ہوندیاں نے، نواب ٹول تھانے کی پولیس، ٹاؤن شپ تھانے کی پولیس مل کر اس پورے گول چکر میں ملوث ہے، لیکن انشاءاللہ ہم ہائی پلیٹ فارم پہ جا رہے ہیں اور ان کو انصاف لے کے دیں گے، اور ان پولیس والوں کی نوکریاں جو ہیں وہ بھی جائیں گی، ان کی وردی بھی جائے گی، اور انشاءاللہ یہ بیہائنڈ دا بار بھی ہوں گے، 302 کی ان کے اوپر ایف آئی آر بھی ہوگی۔ انشاءاللہ یہ بچ نہیں سکتے کیونکہ کوئی بھی شخص قانون سے بالا تر نہیں ہے۔